جنگ کرتا ہے، کسی کے پاس دولت نہیں تو وہ حصول دولت کے لیے جنگ کرتا ہے، اسی طرح کسی کے پاس اقتدار نہیں تو وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، اگر کسی کے پاس حسن نہیں تو اللہ اکبر وہ حسن تو کسی سے جنگ کر کے حاصل نہیں کر سکتا، البتہ اپنی بدصورتی پر اقتدار کا پردہ ڈال کر کے وہ اپنی بدصورتی کو چھپانے کی ضرور کوشش کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی جنگ زن کے لیے ہوتی ہے، کبھی جنگ اقتدار کے لیے ہوتی ہے، کبھی جنگ دولت کے حصول کے لیے ہوتی ہے، کبھی جنگ جو ہے وہ تخت و تاج کے لیے ہوتی ہے، الگ الگ انداز سے جنگ ہوتی ہے، بلکہ کبھی انسان ظلم کرنے کے لیے، دہشت پھیلانے کے لیے بھی جنگ کرتا ہے۔ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی تھی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کربلا کی جنگ کا پس منظر اگر سمجھنا ہے تو تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن کی آیتوں کا شان نزول دیکھیں، اس کی تفاسیر دیکھیں، احادیث کی تشریحات دیکھیں، اور پھر ہمارے بزرگوں نے کتابوں پر جو شروحات لکھی ہے اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا دراصل دو ذات ہے، اور یہ جنگ اصل کردار کی جنگ ہے، یہ جنگ ذاتی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ جنگ کردار کی جنگ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یزید جس سے امام پاک نے جنگ کی ہے، اگر وہ میدان کربلا میں موجود اگرچہ نہیں تھا لیکن امام پاک کی جنگ ڈائریکٹ تو اس سے تھی۔ اللہ اکبر، اس شخص نے اس نے جو ہے امامت کا، خلافت کا جو دعویٰ کیا تھا، امام پاک اس کے کردار کے خلاف تھے۔ حضرت سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ یزید اس خبیث اور بدبخت انسان کا نام تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تکذیب کی تھی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کا اس نے انکار تک کر دیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تفسیر مظہری آپ اٹھا کر کے دیکھیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ بہت دیر کے، بہت دور کے بزرگ نہیں ہیں بلکہ ابھی جو ہے کم و بیش 2 صدیاں پہلے کے بزرگ ہیں، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ یہ آپ فرماتے ہیں کہ اس بدبخت نے یہاں تک کہ کہا تھا کہ بنو ہاشم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ انہوں نے عرب پر اقتدار حاصل کرنے کے لیے نبوت کا ڈھونگ رچایا ہے، یعنی معاذ اللہ اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر جو ہے وہ حملہ کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر حملہ کیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ اکبر، یہ باتیں نقل کرنے کے لیے جو ہے وہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شور آفاق کتاب، یہ عبدالحق محدث دہلوی کون ہے؟ جن کی محنتوں سے علم حدیث ہندوستان کے اندر پھیلا ہے، محقق علی الاطلاق ہے، اکبری فتنے کو دھول چٹانے والا یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی شور آفاق تصنیف مدارج النبوہ جلد اول میں نقل فرماتے ہیں کہ یہ یزید اتنا بدبخت تھا کہ ساری امت کا عقیدہ یہ ہے، ساری امت کا عقیدہ یہ ہے کہ مومنین کی مائیں ہیں رسول اللہ کی بیویاں، حضور کی ازواج مطہرات پوری امت کی مائیں ہیں۔ اللہ اکبر، اور امت کی ماں ہونے کی وجہ سے اب کسی امتی کا نکاح نبی کی بیویوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن یزید وہ پلید انسان ہے کہ جس نے کہا تھا کہ معاذ اللہ مجھے موقع ملے گا تو میں عائشہ کے ساتھ بھی نکاح کروں گا۔ جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو ان لوگوں نے اس پہ لعنت کی کہ معاذ اللہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ اس طریقے کے جو ہے وہ نیت رکھتا ہے، بدنیتی رکھتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، یزید کو آج کل اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرے، یزید کے کردار کو نہ کوئی دھل سکا ہے نہ کوئی دھل سکتا ہے۔ جو یزید کی وکالت کرنے جائے گا وہ خود گمراہی کے دلدل میں پھنس جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا۔ یہ بات بھی جو ہے حضرت سیدنا احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے ایک مرتبہ پوچھا، ابا جان کیا بات ہے؟ ابا جان کیا بات ہے کہ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں
کہ ہم یزید سے محبت کرنے والے ہیں، تو حضرت امام احمد ابن حنبل نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جس کے دل میں رسول پاک کی محبت ہوگی اور جو خاتم النبیین پر ایمان لایا وہ یزید سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ بلکہ یزید تو قابل لعنت انسان ہے، یزید پر تو لعنت کی جانی چاہیے۔ یہ امام احمد ابن حنبل کا موقف ہے، یہ ان کا مسلک ہے۔ فرماتے ہیں یزید لعنت کے قابل ہے، جو ایمان لایا محمد الرسول اللہ پر وہ کبھی یزید سے محبت نہیں کر سکتا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یزید کا کفر جو ہے وہ معتبر روایات سے ثابت ہے۔ فرماتے ہیں یزید کا کفر معتبر روایات سے ثابت ہے اور اس پر لعنت کرنا یہ جائز ہے۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ یزید نے جو ہے وہ کیا کہا، اپنے اشعار میں کیا کہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یزید یہ کہتا تھا کہ میں نے میرے باپ دادا کو جو محمد عربی نے بدر میں قتل کیا تھا یا قتل کروایا تھا، اس لیے میں نے وہ بدر کا بدلہ محمد کی آل کو قتل کر کے لے لیا۔ سوچئے بدر میں حضور نے کس کو قتل کروایا تھا۔ اور ایک بات یہاں کھل کے آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ لوگوں کو علی دشمنی کیوں تھی علی کی آل سے؟ حالانکہ بدر میں تو اور بھی صحابہ تھے اور صحابہ کی اولاد سے یزید کو اتنی دشمنی میں نہیں تھی۔ امام حسین سے اتنی دشمنی کیوں تھی؟ اس لیے کہ آپ بدر کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں تو پتا چلے گا کہ بدر میں 70 کافروں کو قتل کیا گیا۔ کتنے کافروں کو؟ 70 کافروں کو۔ 70 کافر بدل میں قتل ہوئے، 35 کافروں کو اکیلے علی نے قتل کیا تھا اور 35 کو سب نے مل کر قتل کیا تھا۔ یہ جو علی دشمنی ہے اسی لیے تھی، مولا کائنات کی دشمنی اسی لیے تھی۔ تو اس ظالم نے کہا کہ بدر میں، یہ میں مظہری کا حوالہ پڑھ رہا ہوں جلد نمبر 6 کے حوالے سے، یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ یزید کی مخالفت سے مورخین کرتے ہیں، مفسرین علماء اور محدثین نے نہیں کی ہے۔ یہ جو مظہری ہے یہ مفسر بھی ہے، یہ صوفی بھی ہے، یہ پیر طریقت بھی ہے، یہ اپنے وقت کا محدث بھی ہے۔ یہ حضرت مظہری لکھ رہے ہیں کہ وہ کہتا تھا کہ میں نے بدر کے قاتلوں کا، جو میرے باپ داداؤں کو قتل کیا تھا محمد عربی نے، میں نے اس کا بدلہ حسین و آل حسین کو قتل کر کے لے لیا۔ اور اس کے بعد اس نے شراب کو حلال کر دیا، اور وہ یہ یہاں تک کہتا تھا بدبخت کہ اگر دین محمدی میں شراب حرام ہے تو عیسائی بن کر شراب پی لیا کر، اس لیے کہ جناب عیسیٰ کی قوم شراب کو حرام نہیں مانتی۔ اللہ اکبر! یعنی کہ اگر شراب پینے کے لیے عیسائی بننا پڑے تو عیسائی بن جاؤ مگر شراب پیو، یہ اس کے نظریات تھے۔ پورا اس کے لیے تاریخ کے اندر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں چند کتابوں کے نام پیش کر دیتا ہوں، آپ اس کو جو ہے وہ تفصیل سے اس کا کردار اور پورا کیریکٹر پڑھ سکتے ہیں جہاں سے میں نے یہ چیزیں لی ہے۔ امام حاکم کی مستدرک، الاصابہ، اس کے بعد صواعق المحرکہ، تکمیل ایمان، تاریخ خلفاء، فتاوی عبد الحی، تاریخ ذہبی، یہ نابع المعدت، طبقات الکبریٰ، ابن عساکر، اور موطا امام مالک، اور مولانا زکریا صاحب کی کتاب جو ہے وہ فضائل اعمال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے کے اندر کچھ باتیں انہوں نے بھی اس سلسلے کے اندر بیان فرمائی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یزید کا کردار یہ ہے، اما عائشہ کی شان میں توہین، بدر کے اندر جو کافروں کو قتل کیا گیا ان کی تائید، محمد عربی کی وحی کا انکار، اور صاحب آلوسی، حضرت صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ثبوت کہ اس نے نبوت مصطفیٰ کا انکار کیا، حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا انکار کیا، اس پر آپ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو کربلا کی جنگ ہے یہ کردار کی جنگ ہے۔ ایک طرف یزیدی کردار ہے، زنا، شراب،
یزیدی کردار ہے، کتوں کو نچانا، بندروں کو نچانا، محرمات کے ساتھ نکاح کرنا، نبوت مصطفیٰ کی توہین کرنا، رسالت مصطفیٰ کی بے ادبی کرنا، اصحاب کی شان میں توہین کرنا، یہ یزیدی کردار ہے۔ اب اس کے خلاف اگر کوئی اٹھ کر کے کھڑا ہوا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کا لال سیدنا امام حسین علی جدی علیہ السلام کی ذات ہے۔ یعنی امام پاک دین کے تحفظ کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کو بچانے کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہوئے۔ کل ملا کر دو جملوں میں بات یہی کی جا سکتی ہے کہ دین بچانے کے لیے امام علی مقام کھڑے ہوئے ہیں، تحفظ دین کے لیے، تحفظ شریعت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں یہ بات آگے بڑھانے سے پہلے عرض کر دوں، یزید شراب کو عام کرنا چاہتا تھا۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر میرے معاشرے کے اندر شراب عام ہے تو اس کا مطلب میں شراب پینے والوں کو یزیدی تو نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا جو نشے کو اور شراب کو عام کر رہے ہیں گویا کہ معاذ اللہ وہ یزیدی کردار کو زندہ کر رہے ہیں۔ مولا حسین کی محبت میں رونے والوں، امام پاک کی محبت میں آنسو بہانے والوں، امام پاک کے چرچے کرنے والوں، یا حسین حق حسین کا نعرہ لگانے والوں، اگر تمہارے محلے میں شراب اور نشہ عام ہے، جوے کی لعنت عام ہے، عورتوں پہ بد نظری عام ہے، تو سمجھنا تم حسین کا نام لے کر یزید کا کردار زندہ کر رہے ہو۔ اگر صحابی کا بیٹا بد کردار ہو جائے، حسین اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیتے۔ اگر ہم بد کردار ہو جائے تو مولا حسین ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں کیسے لے سکتے ہیں؟ اور آپ کو یقین ہے کہ مولا حسین اس ذات کا نام ہے جسے میرے نبی نے جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا ہے۔ اس لیے شراب کی بوتل ہاتھ میں لینے سے پہلے امام حسین کی قربانی کو یاد کر لینا، کسی لڑکی کی آبرو پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے امام حسین کی قربانی کو یاد کر لینا۔ بیویوں کے دوپٹے یوں ہی نہیں چھینے گئے ہیں، اس لیے چھینے گئے ہیں کہ زینب کا دوپٹہ چھین جائے گا لیکن امت کی تمام بیٹیوں کی آبرو بچ جائے گی۔ افسوس آج امام علی مقام کا نام لینے والی قوم، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والی قوم، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والی قوم زنا کے اڈوں کو آباد کر رہی ہے، شراب کے اڈوں کو آباد کر رہی ہے، جوؤں کے اڈوں کو آباد کر رہی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ظاہری چولا بدلنے سے کوئی مسلمان کامل طور پر نہیں ہوتا۔ اقبال کہتے ہیں زباں سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حسین پاک نے وہ قربانی دی ہے، کلمہ پڑھ کے پاپ کرنے والوں کو مولا حسین نے سب کچھ لٹا کر کے بے نقاب کیا ہے اور بتا دیا اگر کلمے کے پردے میں تم پاپ کرو گے تو نہ یہاں بچ سکو گے نہ وہاں بچ سکو گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر مولا حسین کی قربانیوں کا ذرہ برابر دل میں درد ہے، ذرہ برابر محبت ہے، چھوڑ دو شراب کو، داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنا چھوڑ دو، جو ہے شادیوں میں ڈی جے لگانا چھوڑ دو، لڑکیوں کی ناجائز محبت اور لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ختم کر دو، اس لیے کہ اسلام پاپ کی نہیں بلکہ تقدس کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام جو ہے نگاہوں کو چکر مکر کرنے کی نہیں بلکہ نگاہوں کو حیا سے جھکانے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا اتنا بڑا شہر ہے، امام کے نام پر جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو، اگر مسجد و مینار کے شہر کے اندر بیٹیوں کی آبرو لٹے گی، ہماری بیٹیاں برقع پہن کر اور اسکارف لگا کر اگر کسی کے ساتھ زنا کے اڈے کی طرف روانہ ہوگی تو اس وقت امام حسین کے دل پر کیا گزرے گی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن یہ بات بھی میں یہاں آگے بڑھانے سے ایک بات کہہ دوں کہ میرے آقا کے دیوانوں، بیٹیاں جو آوارہ ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے ہم نے بیٹیوں کو زینب کبریٰ کی داستان نہیں سنائی، ہم نے بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کا کردار نہیں دیا، ہم نے بیٹیوں کو سکینہ کا کردار نہیں دیا، ہم تو بیٹیوں کو سیریل دیکھ کر کے پالتے رہے، ہم تو بیٹیوں کو بے پردگی کی طرف لے جاتے رہے۔ خبردار خبردار، 10 دن کے حسینی مت بنو، پوری زندگی کے حسینی بنو، اور نام کے نہیں بلکہ کردار کے حسینی بنو۔ مولا حسین اللہ اکبر دین بچانے کے لیے نکلے ہیں، لیکن بات اتنی ہے دین بچانے کے لیے اور بھی تو کوئی کھڑا ہو سکتا تھا۔ اللہ چاہتا تو لنگڑے مچھر سے بھی وہ کام لے سکتا ہے، اللہ چاہتا تو ابابیل سے بھی وہ کام لے سکتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کھڑا کس کو کیا؟ جس کو حسین کہتے ہیں۔ دراصل بات یہ تھی، دین ایک چیز پھیلانے والی ذات دیکھیں، دین پھیلانے والی ذات دیکھیں کون ہے؟ قرآن کہتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔
وہ اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ، دین حق کے ساتھ اپنے محبوب رسول کو جلوگر فرمایا تاکہ یہ دین غالب ہو کر کے رہے۔ دین کے غلبے کے لیے نبی بدر میں آئے، دین کے غلبے کے لیے نبی احد میں آئے، دین کے غلبے کے لیے رسول پاک نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے خندق کھودی، دین کے غلبے کے لیے کبھی تبوک کا سفر ہے، دین کے غلبے کے لیے اللہ اکبر کبھی خیبر کا سفر ہے، دین کے غلبے کے لیے کبھی طائف کا سفر ہے، لیکن اللہ اکبر وہ سفر میرے اور آپ کے سفر کی طرح نہیں، بلکہ اللہ اکبر طائف میں جاتے ہیں تو نالین خون سے بھر جاتی ہے، میدان احد میں رسول پاک کے دندان شہید ہوتے ہیں، 70 صحابہ کی شہادت ہوتی ہے، امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا جاتا ہے، ان کے کان کو کاٹا جاتا ہے، ان کی ناک کو کاٹا جاتا ہے، ان کی انگلیوں کو کاٹا جاتا ہے۔ دین پھیلانے کے لیے رسول پاک کی محنتیں تو دیکھو، ان کے صحابہ کی محنتیں تو دیکھو، دار ارقم میں چھپ چھپ کر وہ نماز پڑھنا، دار ارقم میں صحابہ کا وہ گھٹنوں کے بل چل کر کے جانا، تو دین پھیلانے والی ذات رسول پاک کی ذات ہے۔ تو اب بات اتنی تھی کہ اللہ اکبر دین پھیلانا بہت بڑا کمال تھا، دین پھیلانا بڑی عظیمت کا کام تھا، دین پھیلانا اللہ اکبر 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو مشن لے کر کے آئے تھے، اس مشن کی تکمیل میرے نبی نے کی ہے، اور قرآن نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تمہارے لیے ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو دین مکمل کیا مصطفیٰ جان رحمت پر، حضور کے لیے، حضور کی خاطر دین مکمل ہوا۔ اب دین مکمل ہو گیا تو نہ کوئی نبی آنے والا تھا، نہ کوئی رسول آنے والا تھا، اب دین بچایا کس سے جاتا؟ یاد رکھیں، ملانے کو نہیں صرف سمجھانے کو کہہ رہا ہوں۔ ایک بندہ دولت کماتا ہے، دولت کمانا بڑا اہم ہے، لیکن اگر دولت بچائی نہ جائے تو انسان دولت کما کر بھی کلاش ہوگا، دولت کما کر بھی فقیر ہوگا، دولت کما کر بھی جو ہے وہ ناکام ہوگا۔ اللہ اکبر، سن 60 ہجری تک کے اللہ کا دین محفوظ تھا، اور دین کے اندر نقب لگانے والے جب کبھی اٹھے تو کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ کے اس قذاب جس کو دنیا مسلمہ قذاب کہتی ہے، اس کے خلاف جو وہ لشکر بھیجا، اسود انسی کے خلاف لشکر بھیجا، شجاع کے خلاف جو ہے وہ تگ و دو کی گئی، مانعین زکات کے خلاف صدیق اکبر اور صحابہ کی کوششیں، وہ سب چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو سارے کام ہو رہے تھے یہ کھلے ہوئے کافر کر رہے تھے، جس کے سر صحابہ کچل رہے تھے، مگر یہاں وہ کلمہ پڑھ کر دین کی بنیادیں ڈھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، کلمہ پڑھ کے دین کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، شراب حلال کی جاتی۔ اگر امام حسین نہ اٹھتے تو آج کسی خطیب پہ ہمت نہ تھی کہ وہ شراب کے خلاف بول سکتا، کیونکہ اگر کوئی شراب کے خلاف آج کھڑا ہوتا تو لوگ اس کا منہ پکڑ کر کے دبا دیتے کہ جب نواز رسول نے شراب کے خلاف نہیں بولا تو کون ہوتا ہے بولنے والا۔ اما عائشہ کی حرمت پر جب حملہ کیا گیا حسین کو کھڑے ہونا تھا، اس لیے کہ وہ نہ کھڑے ہوتے آج کوئی بدبخت گالی دیتا تو کیا ہوتا، لوگ ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیتے۔ جب اس دور میں کسی نے نہ کہا تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ امام علی مقام کیوں کھڑے ہوئے؟ دین نانا نے بچایا تھا، دین نانا نے پھیلایا تھا، دین لے کر نانا آئے تھے، اب دین لانے والا جیسا تھا دین بچانے والے کو بھی ویسا ہی ہونا چاہیے تھا، اور حضور کی طرح کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔ اگر یہ انتخاب کسی اور کا ہوتا تو لوگ اس کو کھڑا کرتے نبی کے برابر کہ دیکھو نبی دین لائے اور فلاں نے بچایا، چاہے وہ کسی کا بیٹا ہوتا، مگر اس کا باپ حضرت عبداللہ جیسا تو نہیں ہو سکتا تھا، اس کی ماں حضرت آمنہ کی طرح تو نہیں ہو سکتی تھی۔ تو بات اتنی ہے، پھیلانے والا جیسا ہے بچانے والا بھی ویسا ہی چاہیے۔ پھیلانے والے میں جو قوت ہے بچانے والے میں ویسی قوت چاہیے، کوئی نبی کی طرح نہیں، کوئی نبی کے برابر نہیں۔ لیکن یاد رکھے اللہ جس کو دین بچانے کے لیے بھیجا گیا وہ نبی تو نہیں تھا، نبی کے برابر تو نہیں تھا، لیکن ہم شبیہ نبی ضرور تھا، ہم شبیہ نبی ضرور تھا۔ اس کا نسب نبی کے نسب کی طرح، اس کا چہرہ مصطفیٰ کی طرح۔ اللہ اکبر، میرے اللہ نے جس کو دین بچانے کے لیے بھیجا اس کا
خون نبی کے خون کی طرح، بلکہ خون کی طرح کیا، اس کا خون نبی کا خون تھا، کیونکہ اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا اس کے والد کے لیے دم کا دمی، لحم کا لحمی، کہ تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے. اور یہاں تک فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، چھوٹا موٹا کام چھوٹے موٹے لوگ کر سکتے ہیں، بڑے کام کے لیے بڑوں کا انتخاب ہوتا ہے. تو اللہ اکبر، اب دین پھیلایا رسول پاک نے. آمنہ کی طرح کون، عبداللہ کی طرح کون رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ کون ہو سکتا تھا؟ کوئی نہیں ہو سکتا تھا. تو اب جس دین کو بچانے کے لیے جس کا انتخاب ہو رہا ہے، اس کی کوئی ماں بھی تو ہونی تھی، اس کا کوئی باپ بھی تو ہونا تھا، اس کا کوئی خاندان بھی تو ہونا تھا، اس کے رشتہ دار بھی تو ہونے تھے. اب آئیے ذرا دیکھیے، رسول پاک کے نسب کی طرح پورے عرب میں کسی کا نسب نہ تھا. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، اور میں نے زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، لیکن آپ کے خاندان سے افضل مجھے کوئی خاندان نظر نہیں آیا، اور آپ سے بہتر مجھے کوئی نظر نہیں آیا. یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. دین پھیلانے والا کتنا بے مثال تھا کہ اس کے دشمن بھی اس کے کردار پر انگلی نہیں رکھ سکے. اللہ اللہ، کتنی باتیں بنائی دشمنوں نے، لیکن ان کے کردار پہ انگلی نہ رکھ سکے. اب آئیے ذرا اس تناظر میں دیکھیں، دین پھیلانے والا کیسا اور دین بچانے والا کیسا. جو دین پھیلانے والا تھا، جہالت کی وادیوں میں اللہ اکبر، جبکہ ایک ایک عورت کے ساتھ 8 مرد زنا کرتے تھے. جہالت کا دور تھا، جاہلیت کا دور تھا. حضور کی آمد سے پہلے ایک ایک عورت کے ساتھ 8 مرد زنا کرتے تھے. یہ عرب کی تاریخ ہے. اور جب بچے کا باپ کسی کو بنایا جاتا، عورت بچہ لے کر آتی، 8 میں سے جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتی، اسی کے گلے میں بچہ ڈال دیا جاتا. جس وقت ایک ایک عورت کے ساتھ 8 مرد زنا کر رہے تھے، اس وقت میرے نبی کی امی کو اس زمانے میں لوگ جو ہے پاک دامن کہہ رہے تھے اور آمنہ کہہ رہے تھے، پاک دامن اور آمنہ کہہ رہے تھے. اور جس وقت لوگ بتوں کی پوجا میں ڈوب گئے تھے، کسی کا نام عبد العزہ تھا، کسی کا نام عبد مناف، کسی کا نام عبد اللہ تھا، کسی کا نام عبد الشمس تھا، اس وقت جب توحید خطرے میں تھی، اس وقت میرے نبی کے ابا کا نام عبداللہ تھا. یعنی قربان جائے، اللہ کا بندہ میرے نبی کے والد کا نام تھا. عبداللہ سے لے کے آدم تک کوئی مشرک نہیں ہوا، کوئی زانی نہیں ہوا، اللہ اکبر، کوئی دین سے بھٹکا ہوا نہیں ہوا. اب آئے دیکھیں، اللہ اللہ، دین پھیلانے والا اس شان کا تھا ماں باپ کے اعتبار سے، تو قدرت نے دین بچانے کے لیے بھی کسی ایرے گہرے کا انتخاب نہیں کیا. اب جس کو